آئیں جہاں جہاں جو پولیٹیکل پارٹی تھی ان کے اپنے وعدے تھے. پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو حکومت ملی اور اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس سے پہلے 10 سال شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی. اسی طرح خیبر پختونخوا میں 10 سال پہلے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت رہی اور اب ان کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے, تو یہ لگ بھگ تقریباً 11 سال کی ان کی حکومت ہو جائے گی وہاں پہ. تو میں آج ایک وائٹ پیپر ریلیز کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, اور اس میں پچھلے 10 ماہ کے اندر جہاں پہ مس گورننس دیکھنے میں آئی وہاں پر انتہا کی کرپشن بھی دیکھنے میں آئی. اور دیکھیے, کرپشن کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل ارریگولیرٹی ہوتی ہے, یعنی فج پیمنٹس کے حوالے سے, یعنی آپ کے بجٹ مس کیلکولیشنز کے حوالے سے, رولز کے خلاف مس اپروپریشنز کے حوالے سے, تو آج جو وائٹ پیپر کا پہلا جزو ہے وہ فائنینشیل کرپشن اور فائنینشیل کرپشن کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ارریگولیرٹی ہے. ادھر لاہور میں جہاں ہم بیٹھے ہیں, جب یہ میٹرو بس بن رہی تھی اس پہ کسی امیر کبیر آدمی نے تو نہیں بیٹھنا تھا, یہ تو غریب کی سواری تھی. اس وقت 20 روپے ٹکٹ رکھی گئی کہ عام آدمی اس سے مستفید ہو سکے, اور جو ایک ناقص ٹرانسپورٹ کے نظام کے تحت لوگ بسوں میں دھکے کھاتے تھے, ایک عزت دار سواری ہو, آپ جو ہے وہ عزت کے ساتھ جائیں, عزت سے سوار ہوں. خواتین کے مسائل تھے, ہراسمنٹ کے ایشوز تھے, مگر ایک سیاسی لیڈر نے اس کو جنگلہ بس کہا. کوئی مرسیڈیز پہ جائے یا کسی بڑی گاڑی پہ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا, غریب کی سواری بن رہی ہے تو یہ جنگلہ بس ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جن صاحب نے اس کو جنگلہ بس کہا تھا انہی صاحب نے پشاور میں بی آر ٹی بنائی, ان کی اپنی حکومت نے. یعنی دوسرے کے لیے برا ہے, اپنے لیے اچھا ہے. اور جب تک یو ٹرن نہ لے لیں تو ہماری تو شخصیت ہی مکمل نہیں ہوتی. ہمارا تو نام جو ہے وہ ہے ہی اس بات پہ کہ ہم یو ٹرن لیتے ہیں. تو جو فائنینشیل ارریگولیرٹی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر وہ 152 ارب روپے, جو فائنینشیل لاس ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو وہ 152 ارب روپے ہے. اب میں آپ کو اس کی بائیفرکیشن بتاؤں گا کہ یہ 152 ارب روپیہ پورا کیسے ہوتا ہے. اس میں 13.2 کروڑ روپے کی فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں. جیسے ڈی جی پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ فرضی کمپنیز ہیں اور تمام تر پیسہ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, والنٹیئرز کو دیا جاتا ہے. اب وہ کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی, اس کا کاغذوں میں کمپنی ہے, دفتر بھی کوئی نہیں ہے, اور وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹس کی مد میں اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے جو آگے پھر استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کے لیے اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی کیمپین کے لیے. یہ تو فراڈولنٹ پیمنٹس ہو گئیں 152 ارب روپے میں سے 13 کروڑ روپے کی. اگلا جو اس کی مد ہے جو مس کلاسیفائڈ ایکسپینڈیچرز ہیں, یعنی پیسے ایلوکیٹ ہوئے صحت کے لیے, استعمال آپ نے کر لیے پیٹرول کے اوپر, اور وہ بھی دھرنوں کے دوران چڑھائی کرنے کے لیے, اس کی جو تخمینہ لگایا گیا ہے جو مس کلاسیفائڈ ایکسپینڈیچر ہے, آپ کو ایک مثال دی, یہ 84 ارب روپیہ ہے. تو 152 ارب روپے میں سے 13 کروڑ کی فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں اور مس کلاسیفائڈ ایکسپینڈیچر 84 ارب روپے کا ہے. پھر آپ آگے آئیں, اب سسپیشیس ڈسپرسمنٹس ہیں. کئی ایسی مدات ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی, یعنی سوشل سیکٹرز کے لیے پیسے آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اب یہ نہیں پتا وہ سوشل سیکٹر کیا ہے, وہ کسی ہسپتال کو جا رہے ہیں, وہ کسی اسکول کو جا رہے ہیں. اور دیکھیے, آپ سب ادھر لاہور میں رہتے ہیں, آپ نے پی کے ایل آئی بھی دیکھا ہے, آپ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بھی دیکھا ہے, آپ نے جدید ترین ہسپتال شہدرے سے لے کے مناوا تک, یہ لاہور کی طول و عرض کی میں بات کر رہا ہوں نا, آپ نے یہ ہسپتال دیکھے ہیں, ہمارا روز پالا پڑتا ہے, ہم جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پی کے ایل آئی بن گیا اور پشاور کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل آج بھی بڑی مخدوش حالت کے اندر ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ جو فنڈز ہیں جو سسپیشیس ڈسپرسمنٹس ہیں, فار ایگزامپل اگر لیڈی ریڈنگ کی اپ کیپ کے لیے 40 کروڑ روپے آتا ہے
وہ اسی سوشل سیکٹر میں ڈائیورٹ کر کے کسی اور محکمے کو دے دیا جاتا ہے. لیکیج ہے بہت بڑی. اب دیکھیے ہمیں بھی اتنی ہی ایلوکیشن ملتی فنڈز کی جتنی کسی صوبے کو ملتی ہے, بلکہ صوبوں کے پاس وفاق سے زیادہ پیسہ ہے اور صوبوں کو ان کی پاپولیشن کی آبادی کے تناسب سے پیسے ملتے ہیں. اب اس 152 ارب روپیہ جو فائنینشیل لاس ہے, اس میں سے میں نے آپ کو بتایا 13 کروڑ کی جو ہے فراڈولنٹ پیمنٹس, 84 ارب روپے کی مس کلاسیفائڈ ایکسپینڈیچرز اور 51 کروڑ روپے کی سسپیشیس ڈسپرسمنٹس, 51 کروڑ کی. تو یہ وہ میسو فائنینشیل irregularity ہے کیونکہ سنجیدگی نہیں ہے, گورننس پہ فوکس نہیں ہے. دیکھیے سیاست ہم بھی کرتے ہیں, ہم سیاستدان ہیں, مگر اگر میں سارا دن اپنی انفارمیشن منسٹری کو چھوڑ دوں اور میں نے کوئی فائل سائن نہیں کرنی, میں نے کوئی بہتری نہیں لے کے آنی, میں نے پی ٹی وی پہ فوکس نہیں کرنا, میں نے ری ویمپنگ نہیں کرنی, ری اسٹرکچرنگ نہیں کرنی, اور میں نے سارا دن اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے, منصوبہ سازی کرنی ہے, بولنا ہے, تو دیکھیے باتوں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا. ہم بیٹھے ہیں عوام کے مینڈیٹ سے بیٹھے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہے, ایک کام لینے کے لیے بٹھایا ہے. اب باتیں کرنا, لشکر کشی کرنا, اور پیچھے حالات یہ ہیں کہ 152 ارب روپے کی فائنینشیل جو ایک لاس ہے اس کی میں نے بائیفرکیشن آپ کو بتا دی. آگے چلیں. اب یہ صرف وہ ہے جو پیسہ ادھر ادھر ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. لیٹس موو فارورڈ. اگلا کیا ہے؟ اگلا ان کا ڈیٹ کرائسس ہے, یعنی قرضہ جات جو ہیں وہ اس مد کے علاوہ ہیں جو فائنینشیل لاس ہے اس کے علاوہ. اب ان کے اندر اس وقت جو اوور آل کے پی کا ڈیٹ برڈن ہے وہ 725 ارب روپے ہے. اب دیکھیے جب آپ کا فائنینشیل لاس 152 ارب روپے ہوگا, آپ کا ڈیٹ برڈن جو ہے وہ 725 ارب روپے ہوگا, اور یہ اگر اس کو انہوں نے ایڈریس نہ کیا تو یہ 2555 ارب بن جائے گا 2030 تک. تو یہ فائنینشیل مینجمنٹ کی ضرورت ہے, گڈ گورننس کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. اینوئل ڈیٹ سروسنگ, یعنی جو اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے یا اس قرضے کو ایڈریس کرنے کے لیے ہر سال پیسے مختص کیے جاتے ہیں, وہ 355 ارب روپے کی ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ صوبے کا پورا بجٹ بن جاتا ہے. تو یہ جو حکومت تھی پچھلے 10 سال اور اب تقریباً 1 سال, اس نے نہ تو قرضہ کم کیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہا گیا تھا ہم ڈیم بنائیں گے. ڈیم بنانے والے اور بھی بڑے تھے, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, جو گزر گیا سو گزر گیا. ہم نے پتہ نہیں 500 ڈیم بنا دیے جی خیبر پختونخوا کے اندر. کوئی مجھے بتا دیں کہاں ہے ڈیم؟ آپ نے بجلی کو پیدا کی ہو, رن آف دا ریور, کوئی ٹربائن لگائی ہو کہ جی آپ نے بجلی پیدا کی کے پی کے اندر؟ نہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کے پی کے عوام کا کیا قصور ہے؟ محب وطن پاکستانی ہیں, پاکستان کی محبت سے سرشار لوگ ہیں, آپ ان سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ پہلے پنجاب میں بزدار کے تھرو بدلہ لیا, اب کے پی میں علی امین کے تھرو بدلہ لے رہے ہیں. کوئی فائنینشیل مس مینجمنٹ کا نوٹس نہیں ہے, اور یہ قرضہ چڑھا ہے آپ کے دور میں. اللہ کا فضل ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ڈیفالٹ سے اٹھا کے ملک کو لے آئی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ڈیفالٹ سے اٹھا کے ملک کو لے آئی ہے استحکام سے بھی آگے. ہمارا مقصد تھا ڈیفالٹ سے استحکام, استحکام سے گروتھ. اب گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اعتراف کیا کہ اکانومی سٹیبل ہو گئی, اور ہر بندے کو نظر آ رہا ہے. دیکھیے جب پچھلے سال مہنگائی 32% کے اوپر تھی اور اس سال وہ 4% پہ آئی ہے, تو کیا یہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں, وہ تحصیل لیول پہ, یونین کاؤنسل لیول پہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس اپوائنٹ کریں؟ پنجاب کے اندر جب ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ابھی اڈے سیل ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹ کے بزنسز سیل ہوتے ہیں, اور جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے اوپر کرایوں میں کمی ہوتی ہے, یہاں پہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ وزیر مختص ہیں اس کام کے لیے, یہاں پر پرائس کنٹرول میجسٹریٹس مختص ہیں اس کام کے لیے. تو خیبر پختونخوا میں لوگوں سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہے ان کی حکومت کہ مہنگائی پچھلے سال 32% تھی, اس سال 4% ہے, کرائے وہیں پہ ہیں, قیمتیں وہیں پہ ہیں. وفاق میں بھی ہم نے قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں اگر اوور آل آپ دیکھیں, پیٹرول سستا ہے, آٹا سستا ہے, اشیاء خرد و نوش نیچے آ رہی ہیں. وائی ناٹ کے پی؟
فائنینشیل مس مینجمنٹ اپنی جگہ پہ, قرضہ جات اپنی جگہ پہ, حکومت 11 سال سے ہے اور نصیحتیں ہمیں کر رہے ہیں. ہماری فورن ریمیٹنسز بڑی ہیں, ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بڑے ہیں, روپیہ مستحکم ہوا ہے, اسٹاک مارکیٹ 1 لاکھ کراس کر گئی ہے. تو یہ سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بہتر ہے, اللہ کا فضل ہے. پنجاب میں مریم نواز شریف صاحب محنت کر رہی ہیں, روز ایک نیا منصوبہ لانچ ہوتا ہے, وہ ایک فیل گڈ فیکٹر ہے, ایک گڈ ول کریٹ ہوئی ہے, قیمتیں کم ہوئی ہیں. وہاں پہ فائنینشیل مس مینجمنٹ اپنی جگہ پہ جو میں نے 152 ارب کی بتائی, اور 725 ارب روپے کے قرضے اپنی جگہ پہ. اب آگے چلیں گورننس فیلئر. اب انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فائنینشیل تو سٹرکچر تباہ کر دیا ہے. اب اس وائٹ پیپر کا جو میں کے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں, فائنینشیل پارٹ اس کا ختم ہوا, ایجوکیشن کی طرف آ جائے. انہوں نے ایک بل لے کے آئے کہ جتنی یونیورسٹیاں ہیں HEC سے نکال کے چیف منسٹر کے انڈر کر دی جائیں. دیکھیے, چیف منسٹر اچھا آدمی ہوگا مگر عالم فاضل نہیں ہے, ایکڈیمک نہیں ہے, ان کو ان ڈیپتھ چیزوں کا پتہ نہیں ہے اس طریقے سے. تو ایک سیاسی بندے کے انڈر ہم نے تو چیئرمین HEC کو ایک اتھارٹی دی ہے, ایک اٹانومی دی ہے کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے, اس کا ایک سلیکشن پروسیس ہے, ایکڈیمکس میں سے وائس چانسلرز میں سے بہترین آدمی اپوائنٹ ہوتا ہے آ کے. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ خیبر پختونخوا کی حکومت یونیورسٹیز کو اپنے انڈر کرنا چاہتی ہے, اور یونیورسٹیز کے حالات یہ ہیں کہ ادھر ٹوٹل اس وقت تنخواہیں نہیں دے رہے اپنے ٹیچرز کو, پروفیسرز کو. ٹیچر سڑکوں کے اوپر ہے. فائنینشیل مس مینجمنٹ, کرپشن, فراڈولنٹ پیمنٹس اور بڑھتے ہوئے قرضہ جات. اس کے بعد آپ کا گورننس کا ٹوٹل فیلئر کہ آپ اپنے ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں دے رہے, وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کے اندر بات ہوتی, لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مارچ کیا جائے, کے پی حکومت کے خلاف ایک مارچ کیا جائے, بتایا جائے کہ یار ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں جا رہی, کرپشن آپ کر رہے ہیں, مس گورننس آپ کی ہے, اسپتال آپ کے بیٹھ گئے ہیں, یونیورسٹیز آپ کی نہیں چل رہی, اور آپ سارا دن باتیں کرتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں, مگر ہم تو چاہتے ہیں کہ فہم و تفہیم سے معاملات آگے بڑھیں. ہم کوئی ایسا قدم نہ لیں. یہ وائٹ پیپر آپ کے سامنے پلیس کر دیا گیا ہے, اس میں تمام چیزیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا مس گورننس کی چیزیں اس میں شامل ہیں. اچھا, پھر انہوں نے ایک ان کا میڈیکل کمپلیکس کا سکینڈل آیا. میڈیکل کمپلیکس کا جو سکینڈل آیا اس کے اندر انہوں نے نوشہرہ میڈیکل کمپلیکس میں 50 لوگوں کو انلیگل ان کی اپوائنٹمنٹ کی. اب وہ اینٹی کرپشن کے نوٹسز کے باوجود جو ہے وہاں پہ انلیگل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. آپ ٹورزم مینجمنٹ دیکھ لیں, ان کا کائٹ کا پروجیکٹ تھا 268 بلین روپیز, اس میں مس اپروپریٹ ہوئے, اور وہ ایکسیڈ کرتا ہے جو 15% اس کا تھریش ہولڈ ہے. آگے آپ چلیں تو مجھے بتائیے, وہ پولیس ریفارمز پہ بڑا واویلا تھا کہ جی پولیس ریفارمز ہو گئے. اگر پولیس ریفارمز کے پی کے اندر نیک نیتی سے ہوتے تو اس وقت جو ہے پولیس ریفارمز ہوتے تو پھر یہ لا لیسنس کیوں ہوتی, لا اینڈ آرڈر کی اتنی بری صورتحال کیوں ہوتی, کیوں ہر جگہ پہ وہاں پہ دہشت گرد دندناتے پھرتے. کیا صوبائی حکومت کا بنیادی طور پہ یہ کام نہیں ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرے؟ لا اینڈ آرڈر خراب ہے تو آپ کی پولیس ریفارمز کدھر گئے ہیں؟ آپ نے پنجاب کی طرح CTD کی فورس کیوں نہیں کھڑی کی؟ طالبان کو آپ واپس لے آئے, ٹھیک ہے آپ کی دوستی تھی, بہت اچھی بات ہے, مگر پھر اس کا سدباب بھی کرنا تھا نا کہ اس کا ایک فال آؤٹ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اگر تو پچھلے 11 سال سے آپ کی حکومت نہ ہوتی, آپ 100 لوگوں سے گلا کر سکتے تھے کہ جی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے بڑے برے حالات ہیں, میں کیا کروں. مگر آپ نے 11 سال میں پولیس کو کیا ایکوپمنٹ لے کے دیا, کیا بختر بند گاڑیاں لے کے دی, کیا جیمرز لے کے دیے, کیا جدید اسلحہ لے کے دیا, کیا ان کو ٹرکی یا باقی ممالک میں بھجوایا جس طرح لاہور کی ڈالفن پولیس ترکی سے ٹریننگ لے کے آئی, کیا CTD کو پاک آرمی سے ٹریننگ دلوائی؟ ہر بات پہ فوج کو آپ یاد کر لیتے ہیں پروپیگنڈا کے لیے. تو کیا فوج کی ذمہ داری ہے پروونشل لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا یا پولیس کی ذمہ داری ہے؟ یہ طے کر لیں. آپ کا یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ کیونکہ سیاست کرتے ہیں, ہسپتال تباہ, یونیورسٹیاں تباہ, لا اینڈ آرڈر آپ کا تباہ, اور آپ کے پاس کوئی بات نہیں کرنے کو کہ جب فائنینشیل مس اپروپریشن کی بات آتی ہے تو یہ
آپ پولیس ریفارمز آپ کے کہیں نظر نہیں آئے ہیں. اگر ہوتے تو آج لا اینڈ آرڈر کی اتنی بری صورتحال آپ کے صوبے میں نہ ہوتی. آگے چلیں. ریسکیو 1112 کی جو گاڑیاں تھیں وہ ہم نے دیکھی دھرنوں کے اندر. کیا یہ گاڑیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ یہ آپ دھرنوں میں اور پروٹیسٹ میں چلائیں اور سیاسی ورکروں کو اس پہ چڑھا کے آپ اسلام آباد لے کے آئیں؟ کیا یہ پنجاب نے اس وقت 1112 کی سروس اس لیے دی تھی آپ کو کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہے؟ شہباز شریف صاحب نے خود یہ لیڈ لی کہ جی ہر صوبے میں 1112 ہونی چاہیے. اور دیکھیں یہ مانتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، میں بالکل اس پہ منافقت جھوٹ نہیں بولوں گا، بالکل ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے. یہ پرویز الہی صاحب کا ایک اچھا پروجیکٹ تھا. لیٹس ایڈمٹ دیٹ، اس کو ایڈمٹ کریں. ہمارے سیاسی مخالف ہیں مگر یار ان کا ایک اچھا پروجیکٹ تھا. ہمارے وزیر اعلیٰ اس وقت کے شہباز شریف صاحب اس کو آگے لے کے گئے کہ چاہے سیاسی مخالف ہے، عوام کے بھلے کا پروجیکٹ ہے، ہماری مخالفت عوام سے تو نہیں ہے. تو ہم نے اس کا دائرہ کار پھیلایا باقی صوبوں کے اندر. اب وہ سیاسی جلسوں میں 1112 کی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں. آگے چلیے. جو بنو میں اور ڈی آئی خان میں، ڈی آئی خان ان کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا، وہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں کاسٹ ایسکیلیشن کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے اور مس یوز کی وجہ سے ان کی جو اوور آل تخمینہ ہے وہ 10 کروڑ سے 2.6 ارب پہ چلا گیا ہے، کیونکہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا، فنڈ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں یہ بڑی سمپل ایک سائنس ہے. اس سال آپ ایک منصوبہ لگائیں گے نا تو آپ نے اس کا تخمینہ لگایا 10 کروڑ روپے، آپ نے 2 کروڑ دیے، باقی آپ اگلے فائنینشیل ایئر میں لے گئے. جب اگلا بجٹ آئے گا سریے کی قیمت زیادہ، بجری کی قیمت زیادہ، باقی چیزوں کی قیمت زیادہ، تو وہ جو پروجیکٹ آپ نے 10 کروڑ میں لگانا تھا اس کی قیمت 15-20 کروڑ پہ چلی جائے گی. پھر جیسے سال ایڈ ہوتے جائیں گے، وہ سال بڑھتے جائیں گے تو اس کا تخمینہ اوپر جاتا جائے گا. یہاں پہ یہی ہوا ہے کہ 10 کروڑ والے جو پروجیکٹ ہیں وہ اب 2.6 ارب پہ صرف ڈی آئی خان اور بنو کے. آپ آگے چلیں. جو وائلنس بڑھ رہا ہے جو کرم میں ہوا، دیکھیے دل دکھتا ہے. اب نوٹس لیا نا آپ نے، آپ کا صوبہ ہے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، با اختیار ہیں. آپ نے جب کرم میں آگ لگی تھی اور سب سے زیادہ کرم کو توجہ کی ضرورت تھی، تب آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے تھے. آپ جس مقصد سے بھی بیٹھے تھے، لشکر کشی تھی، حملہ تھا، جو بھی تھا، آپ اسلام آباد میں اس لیے بیٹھے تھے کہ آپ وہاں پہ بھی تباہی بربادی پھیلانا چاہتے تھے. اب آپ اسلام آباد آ گئے، کرم میں لاشیں پڑی ہیں، سڑکیں بند ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، مریض رول گئے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ آپ اپنا گھر پہلے ٹھیک کرتے پھر حملہ کر لیتے ہمارے اوپر. ہم حاضر ہیں، ہم نے پہلے بڑے حملے برداشت کیے، ہم حاضر ہیں، بٹ فار گاڈ سیک، خدا کے واسطے، ایک عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کی توقعات ہے. کرم میں آگ لگی ہے، لاشیں پڑی ہیں، سڑکیں بند ہیں، اسکول کالج اسپتال یونیورسٹیاں بند ہیں، مریض رول گئے ہیں، مگر نہیں، ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے سیاسی بیانیاں بنانا ہے، ہم نے گالیاں دینی ہیں، ہم نے فوج کو برا بلا کہنا ہے، ہم نے اسٹیٹ کو کمزور کرنا ہے. اگر یہ کرنا تھا تو آپ کم از کم کرم کی لوگوں پر تو توجہ دیتے. اور کرم کے لوگوں پر آپ نے توجہ کیوں نہیں دی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی صرف سیاست کو چمکانا چاہتے تھے، اور سیاست چمکانے کے لیے آپ کے پاس اور بڑے طریقے تھے. آپ وہاں پہ رہ کے سیاست کرتے، مگر اسلام آباد پہ حملہ کرنا آپ نے مناسب سمجھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آگے چلیں، جو آپ نے کرم کے، پارا چنار کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو اگنور کیا، یہ صرف اور صرف آپ کی نالائکی اور نااہلی ہے. آپ ابھی تک اینٹی کرپشن کی کوئی میجرز نہیں لے سکے. آپ نے ابھی تک کوئی اینٹی کرپشن کے حوالے سے وہاں پہ کتنے لوگوں کو آپ نے سزائیں دی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جن کو آپ نے کوئی ان کے خلاف کیسز قائم کیے ہوں، کوئی آپ نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کی ہوں، کوئی آپ نے وہاں پہ کوئی ایسی باڈی بنائی ہو جو ان تمام بے ضابطگیوں کا نوٹس لے؟ آپ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ خود آپ اس میں ملوث ہیں، آپ کی ذات ملوث ہے، آپ کی پوری حکومت ملوث ہے. اور دیکھیے جو اوور آل انفلیٹڈ کاسٹ کے علاوہ یہ کئی سو ارب کا لاس ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو. اور یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے. اچھا باقی سکینڈل اپنی جگہ پہ. آپ کی مشیر ہیں مشال یوسف زئی صاحبہ،
نئی گاڑیاں آپ خریدتے ہیں, مطلب آپ اپنے صوبے کے حالات نہیں دیکھ رہے, عوام کی مشکلات نہیں دیکھ رہے, مگر آپ نئی گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کو خریدنے میں کوئی آر نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے جرنلسٹ کے خلاف جو ہے ایک جس صحافی نے خبر بریک کی, آپ نے اس کے خلاف ایکشن لیا, آپ نے اس کو جو ہے وہ کارنر کرنے کی کوشش کی. اب آپ کے اپنے جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں عرفان سلیم صاحب, انہوں نے آپ کو اکیوز کیا کہ آپ کانٹروورشل ہیں. آپ کے حوالے سے پوری پارٹی وہ عاطف خان سے لے کے شہرام تراکئی تک سب لوگوں کو آپ سے اختلاف ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں, فیک ڈرائیونگ لائسنس کا سکینڈل آیا, ٹمبر مافیا کا سکینڈل آیا, بی آر ٹی کا کرپشن کیس ویسے کا ویسا ہے, 8 مہینے سے ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں دی. تو مجھے بتائیے نا, بی آر ٹی کے سکینڈل کا جواب کس نے دینا ہے؟ ٹمبر سکینڈل کا جواب کس نے دینا ہے جو آپ نے ٹمبر مافیا اور ٹوبیکو مافیا کو چھوٹ دی ہوئی ہے اربوں روپے کی, ٹیکس نہیں وہ دیتے وہاں پہ. سارا پیسہ جو ہے وہ غیر سرکاری طور پہ آتا ہے اور آپ کے افسران کھا جاتے ہیں, اور اس میں کوئی میکنزم نہیں ہے کہ وہ پیسہ عوام پر لگ سکے یا یہ بڑے بڑے مافیا جو ہیں اس پیسے کو عوام کو ادا کریں. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ٹمبر مافیا سکینڈل کا, فیک ڈرائیونگ لائسنس سکینڈل کا. آپ کے شکیل احمد خان صاحب جو سی این ڈبلیو کے منسٹر ہیں, ریمپٹ کرپشن ہے, اور اس کے ڈسمسل کی کوششوں کے باوجود ابھی تک وہاں پہ کرپشن کھلے عام ہو رہی ہے. تو یہ جو مس گورننس ہے, جو کرپشن ہے, جو آپ کے باقی سارے معاملات ہیں, فائنینشیل کرپشن, فائنینشیل مس مینجمنٹ, آپ کے باقی سکینڈلز, آپ کی ایجوکیشن, ہیلتھ سیکٹر میں بے ضابطگیاں, اس کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. میں چاہتا تھا کہ یہ وائٹ پیپر فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ کے پی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے, جب یہ 10-11 ماہ پورے ہو رہے ہیں حکومت کو, تو یہ عوام کے سامنے رکھو. اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اس کا کوئی ترجمان, کوئی انفارمیشن منسٹر, کوئی چیف منسٹر اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ 11 سال میں آپ نے صوبے کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. اور باقی صوبائی حکومتوں کو آپ دیکھ لیں, جتنا پنجاب کے عوام کا حق ہے کہ ان کی فلاح و بہبود پہ پیسہ بھی لگایا جائے, کام بھی کیا جائے, اتنا ہی حق خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہیں, اگر اس صوبے نے ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, اس صوبے کا سب سے بڑا دشمن علی امین گنڈا پور اس کی پارٹی اور اس کی پارٹی کی قیادت ہے. اور یہ جب تک معاملات ٹھیک نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا صوبہ اور اس کے لوگ وہ خوشحال نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ جی. اسلام آباد میں دھرنوں پر یہ آپ نے اخراجات بتا دیے کہ وفاقی حکومت کو کتنا خرچہ کرنا پڑا ان تمام دھرنوں کو روکنے کے لیے, کنٹینرز کو کرائے پہ لینے کے لیے اور پولیس ڈپیوٹ کرنے کے لیے, رینجرز ڈپیوٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا ہے جی اس کے اوپر. اور میں ایگزیکٹ تخمینہ آپ کو بتا دیں گے, بٹ ہر روز پوری جو فورس وہاں پہ ڈپلائیڈ تھی, جو پورے شہر میں بزنس کا لاس ہوا, بزنس کا لاس تو ایک دن کا اربوں روپے کے اندر ہے نا, بزنس لاس الگ ہے, حکومت کا لاس الگ ہے. تو پر ڈے یہ اگر پورے پاکستان کے بزنس کے لاس کو آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 80-90 ارب روپے پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ مجھے بتائیے نا, اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کے کس نے دعویٰ کرنا ہے اس چیز کا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کے پی کے کی گورنمنٹ کو کوئی تنقید کا نشانہ بتایا, سندھ کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ سندھ کی عوام کو بھی پیپلز پارٹی کی شکل میں ایک سزا مل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کی جانب سے آئے روز آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. کچھ ہی روز پہلے بلاول نے یہ اسٹیٹمنٹ, جی میں نے ان کی پوری پریس کانفرنس سنی. آپ کا کیا رد عمل؟ ابھی میرے کچھ صحافی دوست گئے تھے سندھ, ڈیلیگیشن پورا گیا تھا. اس میں میری کیونکہ پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشن کے ساتھ بھی ایک تعلق رہتا ہے, تو وہ بھی سندھ سے ہو کے آئے. آپ ذرا صرف ویڈیوز دیکھیں منگوا کے جو سندھ کی. میں سیاسی بات نہیں کر رہا, میں ایڈمنسٹریٹو بات کر رہا ہوں. میں اچھا میں کمپلیٹ کر لوں پہلے. دیکھیے ابھی رپورٹرز وہاں پہ گئے اور شرجیل میمن صاحب نے ان کو ایک وزٹ کروایا تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا. حالات آئیڈیل نہیں ہوں گے, مگر ایک نیک نیتی سے کوشش نظر آ رہی ہے کہ وہ سندھ کو ایک ماڈرن صوبہ بنانا چاہتے ہیں.
تو میں سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ جو کام نظر آتا ہے, جو بولتا ہے, جو اچھا کام ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. آپ ذرا وہ ویڈیوز دیکھیے گا پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن سے, عثمان خان صاحب سے منگوا لیں, وہ آپ کو دے دیں گے. تو دیکھیں بلاول صاحب ہمارے ہمارے اتحادی, ہمارے بھائی ہیں, تو یہ چھوٹے موٹے گلے شکوے سے چلتے ہیں. دوسرا عوام سے جو توقعات ہیں, عوام کی ہمارے سے جو توقعات ہیں, دیکھیے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال حالات اتنے بہتر ہیں کہ دنیا کے جو بین الاقوامی سطح پہ لیڈران ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کی, پاکستان کی حکومت کی تعریف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی ترقی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارا اب اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ گروتھ کا ہے. بہت جلد وزیر اعظم صاحب اس پہ ایک تقریب سے خطاب کریں گے اور وہ معاشی ایجنڈے پر تفصیل سے بات کریں گے آنے والے دنوں کے اندر. ابھی ریسنٹلی جو پی ٹی آئی ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائے گا تو یہاں پہ جو ہے نا تبدیلی آ جائے گی. وزیر اعظم عمران خان ہوگا وہ باہر آ جائیں گے اور ان کو چھوڑنا پڑے گا, تو اس سے پہلے ہی چھوڑ دیں. دیکھیے اس بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ کیا آزادی ہے, آزادی پہلے کس سے لینی ہے, پھر اس کے بعد بھی کوئی آزادی لینی ہے, اور اس طرح کی واقعی کوئی مداخلت ہونے جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریاستوں کے مابین تعلقات ہوتے ہیں وہ ڈپلومیٹک نارمز کے مطابق ہوتے ہیں, فورن پالیسی کے مطابق ہوتے ہیں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانٹیکٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ فورن افیئرز کے جو دونوں وزارتیں ہیں ان کو چھوڑ کے, ڈپلومیٹک نارمز کو چھوڑ کے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانٹیکٹ کو چھوڑ کے, یہ سیاسی ریٹرک اپنی جگہ پہ, یہ سیاسی نعرے بازی کئی دفعہ بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ شروع ہوئی تھی ہم کوئی غلام ایسے اور ختم ہوئی آ کے ساڈی مدد کرو. تو یہ دونوں چیزیں دیکھیں نا, یہ سیاست ہے. اس کا اسٹیٹ کی پالیسی سے, فورن پالیسی سے, ڈپلومیٹک نارم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں وائٹ پیپر ایشو کرتی رہی ہیں. اب جو ایک سال بھی پورا نہیں ہوا جو ایک گورنمنٹ کو وہاں پر, تو آپ نے یہ وائٹ پیپر ایشو کیا ہے. اس کے پیچھے اور خواجہ آصف صاحب کی کل مذاکرات کی عائش کے گیز ایک بیان کے پیچھے کیا ڈاٹس ملتے ہیں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوور آل ایک سیاسی حالات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملات بات چیت سے آگے بڑھیں. ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی افہام و تفہیم میں بلیو کرتے ہیں. ہمارے لیڈر نے ہمیشہ یہ تربیت دی ہے. آپ کے سامنے جب ادھر غالب مارکیٹ میں گرے خان صاحب کنٹینر سے, میاں نواز شریف ان کی تیمارداری کرنے گئے, ادھر ہی ہم نے الیکشن کیمپین اپنی معطل کی. بنی گالا گئے الیکشن کے بعد, ان کا حال احوال پتہ کیا. دیکھیں ایک طرف معاملات ہیں جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ معیشت بھی ترقی کرے, سیاسی استحکام بھی آئے اور معاملات افہام و تفہیم سے آگے بڑھیں, وہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم میں بھی پی ٹی آئی نے اپنا کردار ادا کیا. کچھ شکیں ان کے کہنے پہ نکالی گئی, کچھ ان کی بات مانی گئی, اور وہ الگ بات ہے بعد میں انہوں نے پبلکلی کہا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں, بٹ وہ ان کی مرضی سے ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو اوور آل حالات ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بین الاقوامی سطح پہ معاملات ہیں نا, اس پہ پولیٹیکل بیانیاں ضرور وہ بنائیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ گورننس امپروو کرے, عوام کے لیے سہولیات پیدا کریں, وہ پاکستان کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں. خواجہ صاحب نے جو تقریر کی, جاوید لطیف صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی, دیکھیے جہاں سیاسی ان کی طرف سے معاملہ آتا ہے, ہمارا بھی کام ہے سیاسی طور پر اس کا جواب دینا, مگر ان ساری باتوں کا فورن پالیسی, اسٹیٹ کی پالیسی اور ڈپلومیٹک نارم سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کے لیے کام کریں اور یہ چھوڑ دیں نعرے بازی اور سیاسی شعبدہ بازی جو کر رہی ہے پی ٹی آئی. ہم چاہتے یہ ہیں کہ بات چیت سے معاملات آگے چلیں اور ریزالو ہوں, تاکہ ملک میں جہاں معیشت کو استحکام ملا ہے وہاں سیاسی استحکام دونوں کرنے آگے. آج آپ نے جو پریس کانفرنس کیا اس میں زیادہ تر آپ نے کے پی کے عوام سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور آپ کو باقاعدہ پریشان نظر آئے ہیں کہ کے پی کے میں کام ہونے چاہیے. تو یہ بتائیے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ ان کے لیے کوئی اسپیشل ایجنڈا رکھتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کوئی کے پی کے میں کوئی منصوبے دینے جا رہی ہے جس طرح آپ نے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.